آج کا مسئلہ یہ ہے کہ امام جماعت کے کھڑے ہونے کی جگہ مأموم کی جگہ سے بلندتر نہ ہو۔ جہاں امام جماعت کھڑا ہے نماز جماعت دینے کے لیے اور اس کے پیچھے جتنے مؤمنین نماز ادا کرتے ہیں اور اس پیش نماز کی اقتدا کرتے ہیں، ان دونوں کی جگہوں میں پستی بلندی نہیں ہونی چاہیے، کہ یہ بھی امام جماعت کے لیے شرط ہے کہ اس کی جگہ مأمومین کے کھڑے ہونے کی جگہ سے بلند تر نہ ہو، نیچے ہو پرواہ نہیں ہے، بلند نہ ہو۔ اسلام میں امام جماعت سے کہا کہ مأمومین سے زیادہ اوپر نہیں جانا، اپنے لیے اونچا مقام پیدا نہ کرے، مأمومین سے نیچے رہیں اوپر نہ۔ تو جہاں آپ نماز ادا کریں گے با جماعت، حتماً دیکھیں کہ امام جماعت اوپر تو نہیں ہے، لیکن معمولی سی بلندی پستی ایک انگلی کے برابر یا دو کے برابر اوپر نیچے، یہ پرواہ نہیں ہے۔ اگر امام جماعت میں اتصال کا ذریعہ ایک ایسا بچہ ہو جو اچھے برے کی سمجھ رکھتا ہو اور لوگ نہ جانتے ہوں کہ اس کی نماز باطل ہے، تو اقتدا کر سکتے ہیں۔ آپ مأموم ہیں، کسی ایسے بچے کے توسط سے آپ امام سے متصل ہیں، آپ سے پہلے ایک بچہ ہے، آپ اس بچے کے ساتھ متصل ہیں امام جماعت کے ساتھ، نماز جماعت کا تسلسل اس بچے کی وجہ سے ہے۔ امام جماعت اس کے بعد ایک دو مأمومین ہیں، اس کے بعد ایک بچہ ہے، اس کے بعد چند اور مأمومین ہیں، تو وہ مأمومین جو مستقیما امام سے متصل ہیں اس کا کوئی پرواہ نہیں، لیکن بعد والے مأمومین جو اس بچے کی وجہ توسط سے امام سے متصل ہیں، ان کی نماز کا کیا ہوگا؟ اس کا یہ حکم ہے کہ اگر جماعت میں اتصال کا ذریعہ امام سے متصل ہونے کا ذریعہ ایک ایسا بچہ ہو جو ممیز ہے، ممیز یعنی اچھے برے کی تمیز کرنے والا بچہ، اسے پتہ ہے فائدہ کیا ہے، نقصان کیا ہے، اچھائی کیا ہے، برائی کیا ہے، یعنی اس قدر اچھے برے کی تمیز کر سکتا ممیز بچہ ہے، اور مأمومین بھی نہیں جانتے کہ اس کی نماز باطل یا صحیح، نہیں معلوم، نہیں کہہ سکتے کہ تمہاری نماز باطل ہے، یہ بھی نہیں کہہ سکتا شاید اس کی نماز جو ہے شاید صحیح ہو، لہذا نہ صحیح ہونے کا پتہ باطل ہونے، اگر باطل ہونے کا پتہ نہ ہو تو وہ مأمومین اسی بچے کے توسط سے نماز جماعت سے متصل ہے اور ان کی نماز بھی صحیح ہے۔ کلیئر؟ تو بچے کو دیکھو جو بیچ میں کھڑا ہے، ممیز بچہ ہے، اچھے برے کی تمیز سمجھنے والے، جیسے ہمارے آغا صاحب، اگر ایسا بچہ ہے جس طرح یہ بچے ہیں وہ ہیں مثال کے سب ممیز ہیں، اچھے برے کی تمیز کرنے والے بچے ہیں، تو ان کے توسط سے نماز، تو دو شرط ہیں، ایک تو بچہ ممیز ہو، اچھے برے کی تمیز رکھنے والا بچہ ہو، سمجھنے والا، سمجھدار، دوسرا یہ کہ آپ کو اس کی نماز کے باطل ہونے کا پتہ نہ ہو، باطل ہونے کا پتہ نہیں ہے، یعنی آپ کے اس کی نماز آپ سے اگر پوچھی بھائی اس کی نماز باطل ہے تو نہیں معلوم اس کی نماز باطل ہے، کہاں سے کہوں اس کی نماز باطل ہے، نہیں معلوم، یہ بچہ اچھے برے کو سمجھتا ہے، بس اس کے توسط سے جماعت میں جیسا عام مومنین کی طرح وہ بھی جماعت میں کھڑے ہو جائیں اور اسی کے توسط سے آپ متصل ہو سکتے ہیں جماعت کے ساتھ۔ مسجد میں چھوٹوں کو کیوں ادھر ادھر کرتے ہیں؟ یہ الگ مسئلہ ہے، مسجد میں چھوٹوں کو روکنا ناانصافی ہے، کم ظرفی ہے اور نادانی ہے، تعلیم و تربیت سے آگاہ نہ ہونے کی دلیل ہے۔ بزرگوں نے سوچا کہ مسجد ہماری جاگیر ہے، بچوں کو داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے، یہ بچے کہاں سیکھیں گے جا کے کہ نماز پڑھنی ہے، باجماعت نماز پڑھنی ہے، کہاں سے یہ بچے سیکھ کے آ جائیں گے؟
یہ جماعت میں آ کر یہی بچے سیکھیں گے. بچوں کے لیے خصوصی اہتمام کریں کہ بچے آپ یہاں پہ سائڈ پہ ان کے لیے جگہ رکھیں کہ آپ سائڈ پہ کھڑے ہو جائیں. بچوں کو سکھا دیں. دیکھیں آپ نے خاموش رہنا, بیچ درمیان آپ نے باتیں نہیں کرنی ہے. جی ہاں, اگر بہت چھوٹے بچے ان کو سائڈ پہ بٹھا دیں تاکہ کسی کی نماز خراب نہ ہو. ان کے لیے الگ جگہ رکھیں اور بڑے ان کا خیال رکھیں. یہ بچے آج غلطی کریں گے, کل سیکھیں گے. یہی بچے سیکھیں گے اور آپ کی جگہ لے لیں گے. ورنہ مومنین شہید ہوتے جائیں گے یا مرتے جائیں گے, ان کی جگہ خالی ہے. کوئی جوان ان کی جگہ لینے کے لیے حاضر نہیں ہے. بھئی ہم ان کی جگہ نہیں آ سکتے کیونکہ آپ نے تربیت نہیں کی. مثال ایک معلم, اسلامی معلم, مسلمان معلم ہے, وہ بچوں کی تربیت کرتا ہے. اگر ان بچوں کو تعلیم و تربیت نہ سکھایا جائے تو اب وہ معلم, وہ عالم, وہ دانشور نکل جائے, کہیں چلا جائے یا مر جائے, شہید ہو جائے, تو اس کی جگہ دوسرا بندہ نہیں ہے کیونکہ آپ نے تربیت نہیں کی. مسجدیں اسی طرح, مسجدیں کیوں خالی ہو جاتی, اسی وجہ سے خالی ہو جاتی ہیں. بھئی یہ لوگ تو مرتے جائیں گے, ان کی جگہ دوسرے بچوں نے لینا ہے. ان کی تربیت ہونی چاہیے. تو بچوں کو مسجد لانا چاہیے. بچے مسجد میں پیغمبر اسلام کے دور میں, اہل بیت کے دور میں آتے رہے ہیں. پیغمبر اسلام کی سنتوں میں سے ایک سنت یہ ہے کہ میں قیامت تک, میں مرتے دم تک نہیں چھوڑوں گا وہ ایک, تاکہ میرے بعد وہ چیز سنت رہے. 5ویں چیز یہ ہے کہ بچوں کو سلام کرنا, کہ میں چاہتا بچوں کو سلام دیا کہ میرے بعد سنت رہے. تو اس سنت پہ ہم میں سے کون عمل کرتا ہے؟ اگر میں ایک ایک سے پوچھوں, تک تک شما, اگر ایک ایک سے پوچھوں, سب اپنا سر نفی میں ہلائیں گے. نفی یعنی اس طرح دائیں بائیں جب ہلایا نفی میں ہے, اوپر نیچے کیا یہ اس بات میں ہے نا. بچوں کو سلام کیسے کریں؟ بعض تو بڑوں کو بھی سلام نہیں کرتے, ٹک ٹکی باندھ کے دیکھ رہے ہوتے ہیں. بزرگ آ جاتے ہیں, سلام کرتے یہ بیٹھا ہوا ہے. بعض اصلاً جواب نہیں دیتے. یہ کیا چیز ہے کہ بچوں کو پیغمبر اس قدر اہمیت دے دیتے ہیں, انہیں سلام کرتے ہیں, ان کے ساتھ کھیلتے تھے. پیغمبر اسلام بچوں کے ساتھ کھیلتے تھے, معلوم ہے آپ کو. پیغمبر اسلام بچوں کے ساتھ کھیلتے تھے, بچوں کو اپنی سواری پہ بٹھا لیتے تھے. بچوں کو اپنی سواری پہ بٹھا لیتے تھے. یہ اہتمام کس لیے؟ تربیت کے لیے ہے, تعلیم کے لیے ہے. تو یہ یہاں سے ایک چیز کہ بچے مسجد میں آ جائیں گے, آپ سلام کریں گے, بچہ سیکھے گا کہ ہاں سلام کرنا چاہیے, وہ بھی سلام کرے گا. مومنین کے لیے مسجد بہترین زمینہ ہے کہ اپنے بچوں کو لے کر آئیں نماز. مگر یہ کہ یہاں پہ مسجدوں کو بعض لوگوں نے جو ہے وہ ٹھیکا کیا ہوا ہے کہ بس ہم آ سکتے ہیں, باقی کوئی نہیں. بچے آتے ہیں تو بس شو, بچے کہتے ہیں بور بور شو, بچے آ جاتے ہیں کہتے ہیں اس سے برو اس سے برو, بیچارے کو نکال لیتے ہیں. لیکن بچے بھی تو شور کرتے ہیں. تو بچے شور کریں گے, اگر شور نہ کریں تو بچے نہیں ہیں. اگر نہ روئے وہ بچہ ہے, اگر کھیلے نہیں وہ بچہ نہیں ہے. ہماری بے عرضگی ہے کہ بچے مسجد میں شرارت کرتے ہیں. اگر آپ میں عرضہ بچوں کی آپ تربیت کریں گے, باقی بچے جن کی تربیت ہوئی شور کیوں نہیں کرتے ہیں؟ ایسے بچے میں آپ کو سینکڑوں دکھا سکتا ہوں جو با تربیت ہیں, باقاعدہ بڑے کے ساتھ آ جاتے ہیں, معلومات بھی رکھتے ہیں نماز کے بارے, جماعت کے بارے میں, باقاعدہ ان کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں. ان کو سمجھانا ہوتا ہے. اگر بچے شرارت نہیں کریں تو وہ بچہ اچھا آپ کے خیال میں؟ کن ذہن ترین بچہ شرارت نہیں کرتا, ہوشیار ترین بچہ, ذہین ترین بچہ زیادہ شرارت کرتا ہے. بچے کی فطرت ہے یہ. اگر گھوڑے کو نہ سدایا جائے, گھوڑا کبھی سواری نہیں دے گا آپ کو. اگر بچے مہم نہیں ہیں, پیغمبر اسلام سیقت شدہ بچے پہ فخر کرتا ہے قیامت کے دن. وہ بچہ جو مر گیا, سیقت ہوا, ماں کے پیٹ میں مرا, وہ پیغمبر اسلام فرماتے ہیں میں اس پر بھی فخر کروں گا, میرا امتی ہے. بچے مہم ہیں. بچوں کی وجہ سے خداوند معاشرے پہ عذاب نازل نہیں کرتا, دودھ پینے والے بچوں کی طرف کی وجہ سے.
خداون ان کے سبب اور ان جانوروں کے سبب جو چرتے ہیں چراگاہ میں، ان کے سبب خداون بزرگوں پہ جو کہ مستحق عذاب ہیں، خداون ان پہ عذاب نازل نہیں کرتا، بزرگوں پہ خدا عذاب نازل نہیں کرتا۔ پیغمبر اسلام آتے ہیں، بچوں سے کھیلتے ہیں، نماز کا وقت ہو جاتا ہے، مسجد میں اصحاب داڑھیوں میں کنگھی کر کے خوشبو لگا کے بیٹھے ہوئے انتظار میں کہ وہی پیغمبر کدھر ہے، نماز کا وقت ہو رہا، وہی پیغمبر بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ تو ہمارے علماء کو کیا ہو، کیوں کھیلتے نہیں ہیں بچوں کے ساتھ؟ پیغمبر بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں، ایک صحابی کو بھیجا، بھائی جاؤ پیغمبر کو لے آؤ، بھائی نماز کا وقت ہے، ابھی کھیلنے کا ٹائم ہے۔ پیغمبر اسلام کھیلے بچوں کے ساتھ۔ اب وہ کھیل پیغمبر اسلام کے پاس آئے صحابی کہ اے اللہ کے رسول، نماز کا وقت ہوا ہے، مسجد میں جو ہیں لوگ آپ کے انتظار میں ہیں۔ پیغمبر نے کہا میں ان کے ساتھ کھیل خراب نہیں کر سکتا، کھیل خراب نہیں کر سکتا، بھائی ہم کیا کریں؟ کہا انہیں کچھ دے دیں اور راضی کر لیں کہ وہ مجھے چھوڑ دیں، پھر میں جاؤں گا۔ صحابی نے کہا تمہارے پاس کیا؟ کہا میرے پاس اخروٹ ہے۔ کہا بچوں کو دے، بچوں پیغمبر کو میرے حوالے کریں، میں اخروٹ دے دوں گا تمہیں۔ بچے راضی ہو گئے، اخروٹ دے دیا ان کو، پیغمبر کو لے کے چھوڑا کے بچوں سے مسجد میں نماز کے لیے۔ کس قدر اہمیت! پیغمبر اسلام کو لے لیا ان سے کہ وہ کھیل بخشیں کہ بھائی اب ہمارا کھیل خراب پرواہ نہیں ہے، چونکہ اخروٹ ملا ہے، تم لوگ اخروٹ کھائیں، میں نماز پڑھانے جاؤں گا۔ بچے مہم ہیں۔ پیغمبر اسلام امام حسن کے ساتھ، امام حسین کے ساتھ کھیلتے تھے، انہیں سوار کرتے تھے، اور یہ فرماتے تھے کہ یہ جو ہے اونٹ چاہیے، پیغمبر کہ میں اونٹ بن جاتا ہوں، تم لوگ سوار ہو جاؤ، سوار ہو جاتے ہیں۔ ہم دوسروں کے اونٹ اف اف کرتے ہیں، آپ کیوں نہیں کرتے؟ پیغمبر میں بھی اف اف کروں گا، میں اونٹ کی آواز نکالوں گا تمہارے لیے۔ بچے مہم ہیں، نہیں معلوم کہ مسجد بنی کس لیے ہے، انہیں کیا معلوم؟ سمجھتے ہیں کہ یہ جو چند بزرگ سمجھتے ہیں ہماری نمازوں سے مسجدیں آباد ہیں، آباد نہیں ہیں۔ اگر ان کے دل کھولے جائیں، کتنے بزرگ نکلیں جن کے دل صاف ہیں، ان کے دلوں کا آپریشن ہو جائے، پتہ چلے گا کہ اندر تو نام بابا دین ایمان نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ بھئی یہ نمازیں بھئی عادتاً ہے، یہ عادت ہو چکی ہے، ورنہ ان کی دنیا خطرے میں ہے، ورنہ ان کے بدنامی، بعض لوگ اپنی بدنامی سے بچنے کے لیے مسجد میں آ جاتے ہیں کہ بھئی ابھی میں اس عمر میں اگر نماز چھوڑ دوں لوگ کیا کہیں گے، میری تو عزت گئی، اب اس لیے آ جائیں گے مسجد میں، قربتاً اللہ نہیں ہے۔ بچے خالص ترین عبادت کرتے ہیں، بچے خالص ترین عبادت کرتے ہیں، ان کی عبادتوں کی اہمیت، ان کے دل میں کوئی غرض نہیں ہے، کوئی غرض نہیں ہے۔ آپ نے کہا کہ خدا کے لیے، وہ آتے ہیں خدا کے لیے نماز پڑھتے ہیں۔ باپ نے کہا بیٹا میں جا رہا ہوں کعبہ، حج پہ جا رہا ہوں کہ پروردگار کے گھر میں، اپنے خدا کے گھر کی زیارت کے لیے۔ بیٹے نے کیا کہا ہم نے بھی جانا ہے، ہم نے بھی جانا ہے اب جو ہے خدا کے گھر کی زیارت کے لیے۔ وہ بچہ ہے، وہ بابا ہے، بابا حج پہ جا رہے عقیدے سے، ہم بھی کہتے ہیں بیت اللہ ہے خدا کا گھر، بچے نے بھی ہو لیا۔ اب یہ حاجی صاحب اب آگے احرام محرام باندھا، اب چکر شروع کیا، بچہ حیران ہو کے دیکھ رہا ہے گھر کی طرف۔ بابا پوچھتا ہے کیا دیکھ رہا ہوں؟ کہا کہ خدا کدھر ہے، یہ تو گھر تو آ گیا، خدا کدھر ہے؟ میں تو آیا تھا، آپ نے کہا خدا کے گھر کی طرف، میں نے کہا خدا کو دیکھو، اللہ کدھر ہے؟ خالص ترین عقیدہ ہوتا ہے ان کا، یعنی یہاں سے اس بابا کو، اپنے بابا کو ایک سبق ملے گا کہ صرف گھر کے گرد تک طواف کرنا کافی نہیں ہے، صاحب خانہ کو بھی پیدا کرنا چاہیے۔ بچہ گھر کی لالچ میں نہیں آیا تھا، بچہ صاحب خانہ کی تلاش میں آیا تھا، جو کہ عزیز ترین قیمتی ترین عقیدہ ہوتا ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ جائیں کعبہ تو صاحب کعبہ کو ڈھونڈیں۔ تو ان بچوں کی اہمیت ہوتی ہے، صاف ہوتے ہیں، شفاف ہوتے ہیں، خدا کے نزدیک ان کی اہمیت ہوتی ہے۔ تو چاہیے کیا مسجد ہو یا جماعت، بچوں کو اہمیت دیں، بہت زیادہ اہمیت دیں۔
بندے کھڑے ہو جائیں مسجد میں، کیا ہے، بچوں کو ہاتھ تھام کے لائیں، سلام کر کے ہاتھ ملا کے آپ ادھر بیٹھیں، یہاں پہ آپ نماز، ان کو ترتیب سے بٹھا دیں، اچھے لوگ بیچ میں آ جائیں، کھڑے ہو جائیں تاکہ یہ شرارت نہ کریں، بیچ بیچ میں بٹھا دیں، کیا حرج ہے؟ ہم ظاہر بچوں کا ایسے ہی چھوڑ دیں گے جس طرح بیڑ بکریوں کو ایسے ہی چھوڑ دیں، وہ اپنی مرضی سے چلیں گے، پھر بچے کسی حدود کے پابند نہیں ہوتے۔ ہم چاہیے کہ ہم انہیں سکھا دیں، عزت سے سکھا دیں، احترام کے ساتھ سکھا دیں۔ اگر نہیں سکھائیں گے بچے خراب ہو جائیں گے، ساری ذمہ داری ہماری ہے۔ یہ جو باجماعت نماز ادا کرنے والے ہیں ان کی ذمہ داری ہے، جو خدا کے ہاں سمجھتے ہیں کہ ہماری بہت عزت ہے، ہمارا بہت مقام ہے، ان کی ذمہ داری ہے۔ معاشرے میں بچے خراب ہو جائیں گے، آپ سب گناہ گار ہیں، آپ سب ذمہ دار ہیں کہ ایک ایک بچے کے بارے میں آپ سے پوچھا جائے گا کہ بھئی آپ کے ہوتے ہوئے یہ بچہ کیوں خراب ہوا؟ تو زندہ تھا؟ جی۔ ہمارا پیغام نہیں پہنچا تھا بچوں کے بارے میں تم تک؟ پہنچا تھا، پھر عمل کیوں نہیں کیا؟ یہ بچے تعلیم سے محروم رہے، یہ بچے محبتوں سے، پیار سے محروم رہے، یہ بچے تربیت سے محروم رہے، اہل بیت کی تعلیمات سے محروم رہے، تمہارا کیا کام تھا ادھر؟ کیا کہیں گے آپ لوگ؟ آپ لوگ بے شک زیادہ سے زیادہ نماز پڑھیں، لیکن خیال کریں کہ اطراف کے بارے میں آپ کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اور محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم